السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، بعض مسلمانوں کے یہاں رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو الوداعی جمعہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ کچھ مسلمان بھائی اور بہن رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو الوداعی جمعہ کا نام دے کر بڑے دھوم دھام سے اس کو مناتے ہیں اور اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ خاص پکوان کا اہتمام ہوتا ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن روزہ رکھنے کا خصوصی اجر اور ثواب ملتا ہے، یا اس رات نماز یا کسی عبادت کا خصوصی اجر اور ثواب ملتا ہے۔ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے پچھلی جو فرض نمازیں ہوتی ہیں وہ اگر وہ رہ گئی ہیں، کسی نے ترک کر دی ہیں تو معاف کر دی جاتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ شریعت میں کیا اس کا کوئی تصور ہے؟ جب ہم قرآن اور صحابہ کرام، تابعین اعظام اور جو دیگر سلف صالحین گزرے ہیں، ان کے طرز عمل کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ شریعت میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ الوداعی جمعہ منانے کا نہ قرآن میں کہیں ذکر ہے، نہ حدیث میں کہیں تذکرہ ہے، نہ صحابہ کرام کے یہاں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے، نہ تابعین کے یہاں، نہ دیگر سلف صالحین کے یہاں، بلکہ جو ہمارے ائمہ مجتہدین گزرے ہیں اور جن میں سے بعض کی اپنے ملکوں میں لوگ تقلید بھی کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد اور جو دیگر ائمہ ہیں، فقہا ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کر لیں، ان کے دور اور ان کی تاریخ کا آپ مطالعہ کر لیں، آپ کو کہیں نہیں ملے گا الوداعی جمعہ منانے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ الوداعی جمعہ منانا تو دور کی بات، بلکہ اس نام سے کوئی جمعہ، لہذا منانا تو دور کی بات ہے، اور اس کے بارے میں یہ تصور رکھنا کہ بڑے اہتمام سے اس جمعہ کا اہتمام کرنا چاہیے، دور دور سے لوگ خاص مسجد میں جمع ہوتے ہیں، خاص طور پر اس موقع پر خطبہ دیا جاتا ہے، تقریر کی جاتی ہے، اور رمضان المبارک کے جدا ہونے کا بڑے حسرت اور افسوس کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، غم کا اظہار کیا جاتا ہے، الوداع الوداع اے رمضان، یا الفراق الفراق اے رمضان، اور اس طرح سے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ ان چیزوں کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ رمضان کا آخری جمعہ بھی رمضان کے دیگر جمعوں کی طرح سے ہے۔ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے، جو آخری 10 دن اور راتیں ہیں، جس میں ظاہر ہے جمعہ کا دن بھی پڑتا ہے،
یہ سب برابر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کے آخری 10 دن، آخری 10 راتیں آتی، آخری عشرہ، تو پورے 10 دن، پوری 10 راتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں گزارتے، اعتکاف میں بیٹھ جاتے، اور عبادت کا اس قدر اہتمام کرتے، اس قدر محنت کرتے کہ اتنا زیادہ اہتمام، اتنی زیادہ محنت آپ سال بھر کے کسی اور دن میں، ہفتے میں یا عشرے میں یا مہینے میں نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ ان پورے 10 دن اور 10 راتوں کو اللہ کی عبادت میں گزارتے اور خاص اہتمام کے ساتھ اس کو گزارتے، اور کچھ مناتے نہیں تھے، کہیں جمع نہیں ہوتے تھے، بلکہ اللہ کی عبادت میں اپنا وقت گزارتے تھے اور اعتکاف کرتے تھے۔ اگر اعتکاف نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے، مسجد میں گزارنا چاہیے، قرآن کی تلاوت، توبہ، استغفار، ذکر و اذکار، نفلی عبادات، نفلی نمازیں، دعا، صدقہ اور خیرات وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ کیا کہ ان پورے 10 دنوں میں سے صرف ایک دن، جمعہ کے دن کو خاص کر لیا جائے اور اس کو خصوصی اہتمام کے ساتھ منایا جائے، یہ بدعت ہے۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے شریعت کے اندر، الوداعی جمعہ منانے کا کوئی ثبوت نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لوگ اجر اور ثواب کی نیت سے، نیکی سمجھ کر، عبادت جان کر اس جمعے کا اہتمام کرتے ہیں اور اس جمعہ کو مناتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ بدعت شمار ہوگی، یہ عادت، یہ عمل بدعت شمار قرار پائے گا، کیونکہ شریعت میں اس کا کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا ہے، نہ اللہ نے اس کا حکم دیا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی، نہ صحابہ کرام الوداعی جمعہ منایا کرتے تھے، نہ ہی تابعین اعظام، نہ سلف صالحین اور دیگر جو ہمارے ائمہ گزرے ہیں، ان کے یہاں ہمیں کوئی ذکر نہیں ملتا ہے الوداعی جمعہ منانے کا۔ لہٰذا اس سے باز آ جانا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ من گھڑت ہے، اپنی طرف سے ایجاد کر لیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے بارے میں ہمارا حکم نہیں، ہماری اجازت نہیں، تو وہ مردود ہے۔ تو چونکہ الوداعی جمعہ منانے کا کوئی حکم، کوئی اجازت نہیں، کوئی ذکر نہیں ملتا ہے، اس کا نام بھی کہیں نہیں ہے اسلام کے اندر، تو ظاہر سی بات ہے یہ عمل، یہ اہتمام مردود قرار پائے گا۔ یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے، سب سے بری بات بدعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں کہا کرتے تھے شر الامور محدثاتها، کہ سب سے بری بات کیا ہے؟ دین میں نئی چیز ایجاد کر لینا، بدعت، یہ سب سے برا کام ہے۔ کل محدثۃ بدعہ، دین میں نئی چیز ایجاد کرنا یہ بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ لہذا الوداعی جمعہ منانے سے خود بھی بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس سے بچنے کی تلقین کرنا چاہیے۔ جیسے اور جمعہ ہوتا ہے اسی طرح سے اس جمعہ کو بھی گزارنا چاہیے، کوئی خصوصی اہتمام اس جمعہ کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف ایک حج کیا، وہی آپ کا پہلا اور آخری حج تھا جو سن 10 ہجری میں آپ نے کیا، اس کا نام الوداعی حج، حجۃ الوداع،
ہے اور اس کا ذکر شریعت میں ہے، حدیث میں آیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی 11ویں ہجری میں، اور آپ کو موقع نہیں ملا حج کرنے کا، اس لیے اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ کسی رمضان کے بارے میں، کسی نماز کے بارے میں، کسی جمعہ کے بارے میں اس طرح کا کچھ شریعت میں نہیں ہے کہ اس کو الوداع یا الوداعی جمعہ یا الوداعی نماز یا الوداعی رمضان یا الوداعی روزہ اس طرح سے اس کا نام دیا جائے اور اس کو منایا جائے۔ اور رمضان المبارک تو مسلمانوں کی زندگی میں ہر سال آتا ہے، ہر سال آتا اور جاتا ہے۔ جمعہ بھی ہر رمضان میں ایک نہیں 4 جمعے آتے ہیں کم سے کم، تو پھر الوداعی جمعہ کہنے کا کیا مطلب رہ جاتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کو حجۃ الوداع کہا گیا اس لیے کہ اب وہ حج دوبارہ نہیں آنے والا جس حج میں آپ شریک ہوئے تھے، لیکن ہر رمضان کے آخری جمعہ کو جمعۃ الوداع کہنا، الوداعی جمعہ کے طور پر منانا، یہ کون سی بات ہوئی؟ یہ جمعہ، یہ رمضان تو مسلمانوں کی زندگی میں ہمیشہ آنے والا ہے، لہذا اس طرح سے بھی الوداعی جمعہ کہنا یا منانا یہ صحیح معلوم نہیں ہوتا ہے، اور اس سے بچنا چاہیے۔ اور معلوم ہونا چاہیے کہ پورا رمضان عبادت کا مہینہ ہے، اور خاص طور سے رمضان کا آخری عشرہ خصوصی محنت کرنے کا مہینہ ہے اللہ کی عبادت اور بندگی میں۔ اور روزانہ افطار کا جو وقت ہوتا ہے وہ مسلمان کے لیے خوشی کا وقت ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے رمضان جب ختم ہوتا ہے، عید کا دن ہوتا ہے، تو وہ خوشی کا وقت ہوتا ہے۔ تو ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ خوشی کا موسم ہوتا ہے، نہ کہ غم منانے کا، حسرت اور افسوس کرنے کا۔ الوداعی جمعہ میں کیا ہوتا ہے؟ ایک طرف سے جہاں خصوصی اہتمام کرتے ہیں، نیا لباس اور خاص پکوان اور خاص اہتمام، اسی طرح سے اس میں کیا ہوتا ہے؟ غم، حسرت اور افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے کہ رمضان جا رہا ہے، رمضان جدا ہو رہا ہے، الوداع رمضان، الفراق رمضان۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس طرح سے رمضان المبارک کے جانے پر حسرت، افسوس اور غم کا اظہار نہیں کیا، اور آخری جمعہ کو الوداعی جمعہ کے طور پر نہیں منایا، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ یاد رکھیں، ہر وہ عمل، ہر وہ کام جو نبی اور صحابہ کرام کے زمانے میں ممکن تھا کہ اس کو کیا جائے اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی اس کو کرنے میں، اس کام کو، اس عمل کو اس زمانے کے بعد یا اب یا قیامت تک کبھی بھی کرنا دین سمجھ کر، نیکی جان کر، عبادت مان کر، اجر و ثواب کی نیت سے، اس کا نام بدعت ہے، اور اس سے بچنا چاہیے۔ یہ گمراہی ہے، یہ حد سے آگے بڑھ جانا ہے، یہ دین میں ایڈ کرنا ہے اپنی طرف سے۔ اگر الوداعی جمعہ یہ دین کا کام ہوتا، یہ شریعت کا حصہ ہوتا، الوداعی جمعہ منانا اور اس کا خصوصی اہتمام کرنا اگر یہ اجر اور ثواب کا کام ہوتا، یہ نیکی اور عبادت کا کام ہوتا، تو کیا خیال ہے؟ قرآن میں اللہ اس کا حکم نہیں دیتا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں اس کا حکم نہیں دیتے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا اہتمام نہیں کرتے، صحابہ کرام اس کا اہتمام نہیں کرتے، تابعین عظام اس کا اہتمام نہیں کرتے، جو ہمارے ائمہ گزرے ہیں، اور خاص طور سے 4 امام جن کے بہت سارے مسلمان مقلد ہیں، کیا ان کے یہاں اس کا اہتمام نہیں ہوتا؟ قرآن، حدیث اور تاریخ و سیر، ان تمام چیزوں کا مطالعہ یہ بتاتا ہے
کہ یہ دین میں ایک نئی چیز ہے جو ایجاد کر لی گئی ہے، اس کا شریعت میں کوئی مقام نہیں ہے، کوئی اس کی شرعی حیثیت نہیں ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ لوگ اصل میں یہ عادی ہو گئے ہیں اور لوگوں کی اس طرح سے غلط طور پر رہنمائی کر دی گئی ہے کہ جیسے چاہو زندگی گزارو، جیسے چاہو سال بھر گزارو، دن اور رات جیسے چاہے گزرے، سال میں خاص خاص موقع پر خاص خاص کام کر لو، خلاص نیا پار لگ جائے گی۔ یہ غلط چلن ہے جو رائج ہو چکا ہے، اسی میں سے ایک یہ بھی ہے الوداعی جمعہ منانے کا چلن۔ اس اہتمام سے لوگ مناتے ہیں کہ مانو یہ دین کا حصہ ہے، اور اگر نہیں منائے تو کوئی بہت بڑا گناہ ہو جائے گا، بہت بڑی محرومی ہو جائے گی۔ لوگ اس نیت سے مناتے ہیں کہ الوداعی جمعہ ہم نے منا لیا تو خلاص، گویا کہ رمضان اور رمضان کی بہاروں کو ہم نے پا لیا، اور اگر نہیں منایا تو گویا کہ رمضان کی برکتوں سے ہم محروم ہو گئے۔ اس لیے ان میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کو روزہ سے کوئی مطلب نہیں، نماز سے کوئی مطلب نہیں، تلاوت قرآن سے کوئی مطلب نہیں، رمضان آیا اور جا رہا ہے، کوئی قدر نہیں کی، لیکن الوداعی جمعہ ضرور منائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کے بارے میں اسی طرح کی بات سمجھتے ہیں، عید کے طور پر اس کو مناتے ہیں۔ تو یہ بالکل غلط فکر ہے، غلط عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس سے بچنے کی ہدایت دینی چاہیے۔ اسی میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ یاد رکھیں، جتنا اللہ نے حکم دیا ہے اور جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، جو آپ کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے، اور جسے صحابہ کرام نے ہمیں کر کے دکھایا ہے، اور جسے ائمہ کرام نے ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے، وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ ہم اتنا ہی پر ٹھیک سے عمل نہیں کر پاتے ہیں، اگر ہم اتنے ہی پر ٹھیک سے عمل کر لیں تو بہت کافی ہوگا ہمارے لیے، الحمدللہ۔ اس سے زیادہ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے ہیں، اور جو نہیں کرنا چاہیے اس میں پیش رہتے ہیں، بڑی دلچسپی اس میں دکھاتے ہیں۔ سنت کے کاموں سے کوئی مطلب نہیں، لیکن جو بدعت کے کام ہیں اس کو بڑے اہتمام سے منایا جاتا ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سنت کے پابند رہیں اور بدعت سے بچیں۔ جس طرح سے ہمیں نیکی کرنے کا پابند بنایا گیا ہے اور گناہوں سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، اسی طریقے سے یاد رکھیں سنت کی حد تک رہنے کی اور عمل کرنے کی ہمیں ہدایت دی گئی ہے۔ اس سے آگے بڑھیں گے تو بدعت ہو جائے گی، اس سے بچنے کی ہمیں ہدایت دی گئی ہے۔ ہر خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس گناہ سے ضرور بھی ضرور منع کیا کرتے تھے اور آگاہ کیا کرتے تھے وہ بدعت ہے۔ ہر خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدعت سے ضرور منع کرتے تھے، کسی اور چیز سے منع کریں یا نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدعت یہ بہت بڑا گناہ ہے، شرک کے بعد سب سے خطرناک بدعت ہے، بلکہ شرک بھی اپنے آپ میں ایک بدعت ہے۔ بدعت کی برائی یہ ہے کہ انسان اس کو سنت سمجھ کے کرتا ہے، اور اس لیے اس سے توبہ بھی نہیں کر پاتا ہے، جبکہ جو دوسرے گناہ ہوتے ہیں وہ معلوم ہے کہ گناہ ہیں، نیکی سمجھ کے انسان نہیں کرتا ہے، تو اس میں بہت زیادہ امکان اور چانس ہوتا ہے یہ احساس ہوگا اور گناہ سے توبہ کر لیں گے۔
لیکن بدعت سے توبہ کی توفیق کم ہی ملتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو تو نیکی اور سنت سمجھ کے کیا جاتا ہے. یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے. سنت سے محبت کو دور کرنا اور بدعت سے دلچسپی اور محبت پیدا کرنا، یہ شیطان کا خصوصی کام ہے. لہذا اس بات کو سمجھنا چاہیے. ہر قسم کی بدعت سے توبہ کر لینا چاہیے، باز آ جانا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بچنے کی تعلیم دینی چاہیے. دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام مسلمانوں کو توحید اور سنت پر چلنے کی اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک اور بدعت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر نیکی کے کرنے اور ہر گناہ سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بدلے میں دنیا اور آخرت کی تمام برکتوں، سعادتوں اور اجر اور ثواب سے نوازے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیرا.